میرے وارڈ پر ڈاکہ مارا تو ایسا پیچھا کروں گا عمران کو بھول جائیں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا دورہ ہے اور ہر پارٹی الیکشن جیتنے کی کشمکش میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ایسے میں لگتا ہے پی ڈی ایم میں بھی نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کی باتوں سے تو کچھ ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ بھی سن لیجئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر میرے وارڈ پر ڈاکہ مارا یا چھیڑ چھاڑ کی تو ان کا ایسے پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو بھول جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ گڑبڑ کرنے والے کون ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں۔ مخالفین شفاف طریقے سے الیکشن جیتتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن وارڈ پر ڈاکہ منظور نہیں ہوگا۔ لاہور سے نون لیگ کا کلین سویپ زمینی حقائق نہیں، ان کا تخت لاہور ہل رہا ہے۔ عوام ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ میاں صاحب تو مانسہرہ سے ہی ہار رہے ہیں۔ جب لاڑکانہ کا وزیر اعظم بنتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے سیاست کو سیاست نہیں بلکہ گالی بنا دیا ہے۔ پورا ملک مایوس ہے کہ کیا ہماری قسمت میں ان کی شکلیں دیکھنی لکھی ہیں۔ پرانے سیاستدانوں کی ضد اور انا کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ اگر پرانے سیاستدان کی حکومت بنی تو پھر دھرنے کی سیاست شروع ہو جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاڑکانہ میں انتخابی مہم کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ میں ملک بھر میں انتخابی مہم چلانے کے بعد اپنے گھر لاڑکانہ واپس آ گیا ہوں۔ لاڑکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پسماندہ طبقات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ لاڑکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو مزدوروں کو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے۔ جب لاڑکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پاکستان پوری مسلم امہ کی قیادت کرتا ہے۔ جب لاڑکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پاکستان میں ترقی ہوتی ہے۔ جب لاڑکانہ کا وزیر اعظم بنتا ہے تو چھوٹے تاجر بھی ترقی کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے دوسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد امیر المومنین بننے کی کوشش کی۔ الیکشن کے ذریعے اس شخص کو تیسری بار مسلط کیا گیا اور اب یہ شخص چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کے دعوے اپنی جگہ، لیکن عوام کی حالت زار بھی ملاحظہ کیجئے کہ بلاول بھٹو کے جو کارکن تھے وہ اب بلاول بھٹو سے ناراض ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے آخری انتخابی جلسے میں مقررہ وقت 5 بجے کے بجائے 1.5 گھنٹہ تاخیر سے جلسہ گاہ پہنچے، جس پر کارکن شدید ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ قبل ازیں کارکنوں کو 3 بجے پنڈال پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، مگر بلاول کی تاخیر سے آمد پر کارکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ انہیں پنڈال تک لانے والے سیاستدانوں کے غائب ہو جانے کی وجہ سے ان بے یار و مددگار کارکنوں کے لیے نہ واپسی کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ دستیاب تھی اور نہ ہی پانی۔ بیچارے کارکن لاوارث حالت میں صحافیوں سے پانی اور اپنے رہنماؤں کا پتہ معلوم کرتے رہے۔ اور ویورز، اس کے علاوہ اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں بھی کچھ تو معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ نے 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہے۔ 8 فروری کل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی پسندیدہ لیڈرز کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ان کی ذاتی زندگی، ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ معلومات دوں۔ کامیابی کی صورت میں وہ اپنے ملک اور عوام کے لیے کیا کیا کریں گے، اور اس سے زیادہ بھی کچھ غیر سیاسی باتیں آپ کے علم میں تو آ چکی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اب کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، وہ کچھ جو شاید بلکہ یقیناً کم ہی لوگوں کے علم میں ہوگا۔ کچھ ناپسندیدہ اور کچھ شاید ناپسندیدہ بھی، مثلاً اپنے عشق کے بارے میں، پسندیدہ گلوکار، خوشبو، فلم، کھیل، آئیڈیل، کس نے بے وفائی کی، لو میرج کے حوالے سے اور ان کی ذات سے جڑے متعلقہ امور شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں نواز شریف کی جانب۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف، جن کے چوتھی بار منتخب ہونے کے حوالے سے ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد انتہائی پر اعتماد ہے، لیکن شاید وہ بھی نہ جانتے ہوں کہ ان کی پسندیدہ شخصیت کا مرغوب کھانا مچھلی دال چاول ہے، اچھے کپڑوں کا جنون کی حد تک شوق ہے، مشاغل میں فیملی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، عہد کر کے مکر جانے والے ہیں اور ٹی وی پر محض سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں، اور ان کی پسندیدہ اداکارہ کا تعلق 1970 کی فلموں سے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے
طرف چلتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے سب سے کم عمر امیدوار بلاول بھٹو جو آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہیں، ان کا پسندیدہ لباس شلوار قمیض ہے۔ اپنی شادی کا موضوع انتہائی مختصر رکھتے ہیں۔ پسندیدہ ڈش حلیم ہے۔ فلم دیکھنے کا ان کو وقت ہی نہیں ملتا۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ اتفاقی طور پر اس صف میں شامل ہیں، انہیں کانٹیننٹل ناشتہ اور چائنیز فوڈ پسند ہے۔ اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، سرخیاں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر یا پائلٹ بننا چاہتے تھے، حالات نے قانون دان اور اب سیاست دان بنا دیا۔ ان کے پسندیدہ لیڈر عمران خان اور ناپسندیدہ رابرٹ مگابے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو بڑی مشہور شخصیت ہیں، لیکن ان کا بھی سن لیجئے۔ وہ منافق لوگوں کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، عورتوں کے پردے اور لو میرج کے حامی، لیکن فری کین کی رضامندی سے فرماتے ہیں عشق کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ گھڑ سواری اور شکار کے شوقین ہیں، ان کے نزدیک سیاست میں بے وفائی ہو ہی جاتی ہے۔ پسندیدہ کھانا سرید، روٹی اور گوشت کا ملغوبہ ہے اور ٹی وی بوقت ضرورت دیکھتے ہیں۔ سراج الحق کی پسندیدہ شخصیت ذوالفقار علی بھٹو اور قاضی حسین احمد ہیں۔ بلا جھجک بتاتے ہیں دوران تعلیم اسکول میں بڑی مار پڑی۔ سیر کے شوقین ہیں، صرف خالص دودھ کی چائے پیتے ہیں۔ پسند کی شادی کے حامی ہیں۔ فٹ بال پسندیدہ کھیل ہے۔ سعد رضوی خود کو بے ذوق سمجھتے ہیں، عشق ان کے لیے ناممکنات میں شامل ہے۔ پسندیدہ فلم اسٹیبلشمنٹ ہے، اسکول میں مار پڑتی تھی۔ نامحرم سے پردے کے حامی ہیں۔ پسندیدہ گلوکار نصرت فتح علی، گلوکارہ ام کلثوم اور پسندیدہ خوشبو عود ہے۔ تو ویئرز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ بلاول بھٹو کی دھمکیاں جو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جو آپ کے پسندیدہ لیڈرز ہیں ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے کومنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔